آج کے ولاگ کا سٹارٹ ہی ہم زیرو بجٹ زیارتوں سے کرتے ہیں۔ مدینہ انٹر ہوتے ہی ہمیں ریاض الجنہ جانے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ فکر اس لیے کیونکہ نسک ایپلیکیشن کے تھرو ہی انٹری پاسبل ہے۔ آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاتی ہوں جو کہ آج تک آپ کو کسی نے شاید نہ بتائی ہو، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو ان کو حضرت عائشہ کے گھر میں ہی دفنایا گیا۔ وادی جن، جہاں پہ جن کبھی نظر نہیں آئے لیکن لوگ جنوں کو ڈھونڈتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو ہر جگہ۔ عصر کی نماز کا وقت تو یہاں پہ بھی صف لگا دی جاتی ہے، اس لیے آپ بے فکر ہو کر عصر کی نماز سے لے کر عشاء تک یہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ سعودی گورنمنٹ کے اکارڈنگ کبوتروں کا دانہ ڈالنا منع ہے اور اس کی فائن بھی ہے۔ السلام علیکم، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں۔ مدینہ شہر کی زیارت اللہ ہم سب مسلمانوں کو نصیب کرے۔ ہمارے پیارے نبی جس شہر میں رہے، ہماری تاریخ میں یہ سب سے اہم اور خوبصورت شہر ہے۔ یہ ایک تاریخی اور بہت پرانا شہر ہے۔ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے علاوہ بہت سارے پرانے گھر اور پرانے ایریاز آپ کو ابھی بھی دکھیں گے۔ یہاں پہ بہت سی زیارتیں موجود ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں ہی بہت سکون ہے بھائی، دل کھو جاتا ہے یہاں آ کے۔ آج کے ولاگ کا سٹارٹ ہی ہم زیرو بجٹ زیارتوں سے کرتے ہیں۔ مدینہ انٹر ہوتے ہی ہمیں ریاض الجنہ جانے کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ فکر اس لیے کیونکہ نسک ایپلیکیشن کے تھرو ہی انٹری پاسبل ہے۔ اگر تو ایپلیکیشن کے تھرو پرمٹ نہیں ملتا تو یہاں جانا ممکن نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ پرمٹ لے کر ہی جاتی ہوں، لیکن جب میں لائن میں لگتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جگاڑ لگا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں اسکرین شاٹ ہے تو کوئی ایسے ہی نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن میرے سامنے تو آج تک کبھی کوئی اندر گیا نہیں اس طرح۔ یہاں میں آپ کو ایک زبردست ٹپ دیتی ہوں، جیسے ہی آپ عمرہ کی تیاری کریں آپ کو نسک ایپلیکیشن کا پتہ ہونا چاہیے۔ پرمٹ آپ کو کبھی بھی آسانی سے نہیں ملے گا، اس لیے میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاتی ہوں جو کہ آج تک آپ کو کسی نے شاید نہ بتائی ہو، لیکن بھائی یہ ہمارے ایکسپیرینس میں 200% ویلڈ ہے۔ بھائی ٹپ یہ ہے کہ آپ کو ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے۔ بہت ہی عام زبان میں بتا رہی ہوں، بہت ہی سمپل کر کے بتا رہی ہوں، جیسے کہ 11 بجنے سے صرف 30 سیکنڈ پہلے آپ کی اپلیکیشن آپ کے ہاتھ میں اوپن ہونی چاہیے۔ 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، جب بھی ٹائم آپ کو لگے کہ بالکل سوئی پہ سوئی چڑھ رہی ہے، 12 بج رہے ہیں، 1 بج رہے ہیں، آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے۔ یہ صرف 30 سیکنڈ کی گیم ہے، سم ٹائمز 10 اور 20 سیکنڈ کی بھی۔ ارے بھائی رش ہی اتنا ہوتا ہے، لوگ اپلائی کر دیتے ہیں، فوراً سے پرمٹس ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ولاگ میں 1.5 سے 2 گھنٹے کی لائن میں لگی ہوئی تھی فجر کے بعد سے۔ مسجد النبوی کے گیٹ نمبر 37 سے انٹری ہوئی۔ ریاض الجنہ سے پہلے برآمدے میں روک دیا گیا، انفیکٹ ہمیں انتظار کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا۔ ریاض الجنہ کی ایگزیکٹ لوکیشن پہ جانے کا انتظار تو ہے، لیکن ہمیں یہاں شاید 30 سے 35 منٹ بھی بٹھا دیا جائے۔ اسی دوران میں نوافل ادا کریں، قرآن پاک پڑھیں، دعائیں کریں۔ ریاض الجنہ کا ویو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ریاض الجنہ ہم مسلمانوں کے لیے جنت کا ٹکڑا ہے، سو اس جنت کو پانے کے لیے پلیز ایک دوسرے کو دھکے مت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر سے لے کر روضہ رسول تک کا ایریا ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ ڈیکور تو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے گولڈ سے بنائی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہمیں دکھے گا ضرور، لیکن اس کا رخ میل سائڈ پہ ہوگا۔ میلز اور فیمیلز کے لیے پارٹیشن کی گئی ہے ایکچولی۔ یہاں مجھے ایک پاکستانی عورت نے بولا کہ میں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کو ہاتھ لگانے آئی تھی اور وہ مجھے نظر نہیں آ رہی، تو بھائی وہاں تو پڑتا ہے۔ چلے یہاں تھوڑی ہسٹری یاد کر لیتے ہیں۔ ریاض الجنہ بیسیکلی وہ مبارک رستہ ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر سے لے کر اپنے ممبر تک جایا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس رستے کو جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ فیمیلز کا یہاں پہ پردہ کیا گیا ہے، میلز کو اس رستے سے بیسیکلی گزارا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو ان کو حضرت عائشہ کے گھر میں ہی دفنایا گیا۔ یوں روضہ رسول سے ممبر تک کا ایریا ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ میل سائڈ کے ویژولز بھی آپ اسی ولاگ میں دیکھ لیں۔ روضہ رسول کے اندر تک جانے کی تو کسی کو بھی اجازت نہیں ہے، انفیکٹ مولٹن سیل کیا گیا ہے۔ یہاں ہمیں 2 ڈورز نظر آ رہے ہیں۔ روضہ رسول کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب کو دفنایا گیا تھا، اور یہ میل سائڈ پہ ہی ممبر کا رخ ہے جہاں وہ خطبہ دیا کرتے تھے، نماز پڑھایا کرتے تھے۔ سو بس اس زیارت کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے، اس کے دوران میں جتنی نیکیاں سمیٹنی ہیں سمیٹ لیں، دعائیں کر لیں، نفل ادا کر لیں۔ باہر کے ویژولز کو بھی کلیئر کر لیں کہ یہ 2 گنبد میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، سفید گنبد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ میری ریاض الجنہ سے واپسی پر بھی دیکھیں کہ کتنی لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں یہاں۔ اور ابھی جب میں ہوٹل کی طرف واپس جا رہی تھی تو میں نے یہاں پہ بہت ہی خوبصورت ویژولز پھر سے دیکھے۔ میں نے کبھی پاکستانی اور انڈینز کو نہیں دیکھا، یہ بات میں بار بار کر رہی ہوں۔ یہاں پہ لوگ گروپس میں آتے ہیں اور ان کا گائیڈ ان کو پوری پراپر گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے، اور ہم جیسے لوگ تو بالکل بلا ڈائریکشن، بلا کچھ جانے بس ہو آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حاضری ہوگی۔ چلیے مسجد النبوی کا وزٹ بھی کرتے ہیں۔ میلز اور فیمیلز کی پارٹیشن کی ہوئی ہے۔ پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ گڈ نیوز ہے کہ ہر جگہ اردو لکھی ہوئی ہے، آپ بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی خادمین بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور پھر آپ بے فکر ہو جائیں، چاہے خادمین عرب سے ہوں یا مینجمنٹ بھی عرب کی ہو، ان کو اردو بولنا آتی ہے۔ چلا چلو باجی اٹھو، اٹھا لیں گے وہ آپ کو۔ ایکچولی زائرین کی ایک بہت بڑی تعداد پاکستان سے ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی ضرورت ہے اردو بولنا۔ یہ مسجد کے اندر کے فیمیل ایریا کے ویژولز ہیں۔ مسجد النبوی کے چاروں طرف مصلی بھی ڈالا گیا ہے، وہاں پہ صف بھی لگتی ہے، نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ رمضان
रमजान शरीफ में किड्स को लेकर अंदर जाने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती। अदरवाइज यहाँ अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपको बाजमात नमाज पढ़ने का सुकून और मजा अलग आएगा, बिकॉज आवाज बहुत ज्यादा क्लियर और लाउड होती है। यहाँ जमात के लिए बहुत जल्दी भर जाती है, इसलिए जरा टाइम से आना होगा। यहाँ मस्जिद से बाहर निकलते हुए है ये बाहर के विजुअल्स हैं। बाहर भी नमाज पढ़ी जा सकती है। मदीना का हर कोना ही आपको पाक मालूम होता है। इस कदर खूबसूरत डिकोर किया गया है हर चीज को। आपको पता है यहाँ के सुनहरी दरवाजे और सुनहरी जालियाँ कितनी मशहूर है। मस्जिद अंदर से पूरी फुल हो जाती है, तो यहाँ के एरिया में सब जगह सफ़े लगी होती हैं, तो हम इजीली यहाँ पे भी नमाज पढ़ सकते हैं। चले मस्जिद गुमामा की ज़ियारत के लिए भी चलते हैं, जो कि मैंने पहले अपने व्लॉग्स में बहुत दफ़ा आपको दिखाई। जब मदीना में कहत पड़ा था तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए दुआ फरमाई थी, और फिर नबी पाक की दुआ भी सुनी गई। ये हम मुसलमानों के लिए ईदगाह भी हुआ करती थी। इसके साथ में ही मस्जिद अबू बकर सदीक भी है। इसे अभी हम एक कबूतर चौक का नाम भी देते हैं। बहुत ही खूबसूरत विजुअल्स मैंने पहले भी अपने व्लॉग्स में ये शेयर की और अभी मैं फिर कर रही हूँ। फजर के बाद और असर के बाद हम अक्सर ही यहाँ आकर बैठते हैं। वैसे मैं आपको रूल्स बता दूं कि सऊदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कबूतरों का दाना डालना मना है और उसकी फाइन भी है। वैसे यहाँ कोई मना नहीं कर रहा होता, ना कोई ऐसी सख्ती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ क्लीनिंग कर ली जाती है, जिससे कबूतर भी चले जाते हैं और ये अवाम भी। हमारे लिए रोज़ा रसूल की ज़ियारत बहुत अहम है और हम चाहते हैं कि हम रोज़ा रसूल के सामने बैठे। हमें बहुत सुकून आता है यहाँ सामने बैठने से, और बिल्कुल यहाँ बैठना मुमकिन है। यहाँ से बिल्कुल उठाया नहीं जाता। नमाज के टाइम के लिए तो जरूर सफ़े पीछे चली जाती हैं। असर की नमाज का वक्त तो यहाँ पे भी सफ़ लगा दी जाती है, इसलिए आप बेफिक्र होकर असर की नमाज से लेकर इशा तक यहाँ बैठ सकते हैं। और यहाँ पे वॉशरूम भी बहुत करीब है। और इसके साथ में ही मैं आपको ये भी बताऊं कि आबे जमजम की सबील लगी है। ये मस्जिद गुमामा वाला गेट ही है, गेट नंबर 310। हमने जो रूटीन सेट की हुई है, हमारा ज्यादातर टाइम यहीं पे गुजरता है। इनफैक्ट फजर की नमाज भी हम इसी गेट के सामने ही आकर पढ़ लेते हैं। मक्का से मदीना आने वालों को ये बहुत लगता है कि यहाँ बहुत सुकून है। उसकी बड़ी वजह ये है कि हमें यहाँ से कम उठाया जाता है। हम देखें तो इनकी मसाजिद की कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चर में ही बहुत फर्क है। मसाजिद की क्लीनिंग तो इनके जिम्मा है, तो ये उठाएंगे ही उठाएंगे। आपको सिर्फ टाइम पता होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5th विजिट था यहाँ पे। टिप्स और जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ ये तो कभी भी चेंज नहीं हुए। इस व्लॉग में एक और 0 बजट ज़ियारत करते हैं। ये है जन्नतुल बकी। हम फीमेल्स को कब्रिस्तान के अंदर जाने की तो इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। मेल्स के लिए ये फजर के टाइम खोला जाता है और सिर्फ एक राउंड लगवाया जाता है। इसके विजुअल्स आप देख रहे हैं कि यहाँ से लोग कैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। किसी कब्र को आप बोसा नहीं दे सकते। इनफैक्ट यहाँ किसी परमिट और एप्लीकेशन के थ्रू भी नहीं आना, बस ऐसे ही 10 से 15 मिनट्स का राउंड लगवा कर ये बंद कर दिया जाता है। दिन में किसी भी टाइम हम जन्नतुल बकी के बाहर के दरवाजे की तरफ से ज़ियारत कर सकते हैं। मस्जिद कुबा भी 0 बजट ज़ियारत में ही आती है। इसके ऊपर एक मैंने कंप्लीट व्लॉग किया है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। मस्जिद नबवी से मस्जिद कुबा के सफर से लेकर कुबा में नमाज की फजीलत और 4th स्ट्रीट के बारे में डिटेल व्लॉग प्लीज जरूर देखें। आपको इसके अंदर के विजुअल्स दिखा देती हूँ। ये फीमेल एरिया के विजुअल्स हैं, जैसा कि पार्टीशन की गई है। सुन्नत के मुताबिक अगर हम ये सफर करें तो हमें मकबूल उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाह पाक ये हाजिरी कबूल करे। व्लॉग में हम पहुँच गए हैं जबले ओहद और फिर उसकी मस्जिद भी देखते हैं। यहाँ भी एक छोटी सी शॉप है होलसेल की, जहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ती चीजें हैं। व्लॉग के ये विजुअल्स रमजान मुबारक में रिकॉर्ड किए गए थे जब हम लास्ट विजिट में गए थे। ईद वाले दिन यहाँ बहुत ही ज्यादा रौनक थी और ज्यादातर तो हमें पाकिस्तानी ही नजर आ रहे थे। कस्बा ओहद की हिस्ट्री हम सब जानते हैं, ये वही पहाड़ है। फिर जी यहाँ पे शोदा की कब्रें हैं और उसके बाद में बनाई गई ये एक मस्जिद भी है। पहाड़ की हाइट और साइज तो शायद अभी इतना ही रह गया है कि बच्चे भी यहाँ जा सकते हैं। ज्यादा मुश्किल हाइकिंग नहीं थी यहाँ पे। चलें इसके बाद यहाँ पर शहीद होने वालों की कब्रें भी दिखाते हैं आपको। यहाँ भी देखें कब्रिस्तान और कब्रों को लेकर हदायत दी गई हैं और इसको मुकम्मल बंद भी किया गया है एक्चुअली कब्रिस्तान को। अभी तो ये मिट्टी का मैदान ही दिखता है क्योंकि इस्लाम में कब्रें पक्की करने की इजाजत ही नहीं है। अल्लाह हम पे रहम भी करे और हमें हदायत भी दे। इसके बाद चलते हैं जी वादी जिन और रास्ते में आता है अलबैक। वैसे तो मुझे अलबैक बिल्कुल नहीं पसंद, बट मदीना का अलबैक इज फार बेटर। इस खाने पीने के चक्कर में हम काफी ज्यादा लेट हो गए हैं। वादी जिन से मदीना का सफर तकरीबन 1 घंटे का पड़ता है। वादी जिन जहाँ पे जिन कभी नजर नहीं आए, लेकिन लोग जिनों को ढूंढते हुए नजर आएंगे आपको हर जगह। के एक स्पेसिफिक हिस्से पर पानी डालकर चेक करते हैं कि पानी किस साइड को जा रहा है। जैसे रोड पे खड़ा हुआ जिन पानी को खींच रहा है अपनी तरफ। अगर आपका दिमाग यहाँ काम कर गया तो आपको सिर्फ ग्रेविटी का असूल याद आएगा। मुझे लगता है कि ये एक यादाश्त ही है कि इस दुनिया में जिन भी एक मखलूक है। आई डोंट नो इसकी एक्चुअल हिस्ट्री क्या है, लेकिन अगर हम यहाँ गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ दे तो वो खुद ही चलने लग जाती है और लोग समझते हैं कि जिन हाजिर हो गया है। चलो नहीं छोड़ता। Are you scared? What happened? कुछ भी तो नहीं हुआ यार, कुछ भी तो नहीं हुआ मेरी जान।
اس وادی میں بس پہاڑ ہی ہیں، تھوڑے سے فوڈ ٹرکس، اور زیادہ ڈیولپ نہیں کی گئی. انفیکٹ کوئی پراپر مسجد بھی تو نہیں تھی، بس تھوڑے سے فوڈ ٹرکس تھے. بچے جن دیکھے بغیر بس وادی جن کا نام سن کر ڈرنے لگ گیا، اس لیے ہم جلدی ہی وہاں سے واپس آ گئے. یہاں آنے کے بعد لوگ الٹے سیدھے ایکسپیریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. کبھی گاڑیوں کو بغیر اسٹیئرنگ پہ چھوڑ دیتے ہیں، پانی گرا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے جن نکل آئے، اور پھر اگر نکل آئے تو پھر دوڑے دیکھیے گا ان کی. اور ابھی ہم بہت ہی اہمیت کی حامل مسجد قبلہ دین کی زیارت بھی کرتے ہیں. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے دوران میں ہی اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا اپنا رخ بیت المقدس سے خانہ کعبہ مکہ کی طرف کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا قبلہ بدل لیا جیسے اللہ نے حکم دیا. یہ مسجد کے فیمیل ایریا ہے. عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ مسجد بند کر دی جاتی ہے. آپ جو مرضی ان کے ساتھ پھر کر لیں، جتنی مرضی پھر آپ ان کی منتیں کر لیں، انہوں نے ایک نہیں سنی ہماری. میں نے اس ولاگ میں پوری ٹرائی کی ہے کہ میں آپ کو بیسک انفارمیشن شیئر کر لوں آسانی سے اور بہت عام زبان میں بتاؤں. زیارتوں کے لیے آپ اپنے ایجنٹ سے پہلے کنفرم کر لیں، اور پھر بعض ہوٹل کی تو بسز بھی جاتی ہیں. فرق یہ ہے کہ آپ کو وہ اپنی مرضی سے رکنے نہیں دیں گے، آپ کو بس دکھائیں گے تھوڑا ٹائم میں، اور اس کے بعد آپ کو اگلی زیارت پہ لے کے چلے جائیں گے. زیارتوں کے لیے مدینہ کی اپنی بسز بھی جاتی ہیں جو کہ مسجد گمامہ والی سائڈ پہ ہی میں نے کافی دفعہ دیکھی. ان بسز میں کچھ ایسی ہیں جو کہ پورے مدینہ کا ٹور لگائیں گے، لیکن جلدی جلدی آپ کو سب دکھائیں گے. پاکستانی ڈرائیورز اپنی کیبس کے ساتھ وہ موجود ہوتے ہیں. آپ پاکستانی ہیں یا انڈین، آپ اپنے جیسے لوگوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں زیارت پر لے کر جائیں. اپنے ایجنٹ سے کنفرم کر لیں. آپ زیرو بجٹ زیارتیں تو پہلے دن میں ہی جا کے کر سکتے ہیں نا. ان کے طریقہ کار اور ادب آداب میں نے اپنے ولاگز میں مکمل بتائے ہیں. اگر یہ انفارمیشن آپ کی کسی کام آ جائے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. یہاں پر میں مکہ اور مدینہ کے ولاگز کو کمپلیٹ کرتی ہوں. بہت سے بیسٹ ایکسپیرینسز اپنے ولاگز میں شیئر کیے ہیں. بچوں کو لے کر بھی آپ کو بہت ساری ٹپس مل جائیں گی. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے، مدینہ میں آنے کی زیارت نصیب کرے. نظر رکھے جو ان کو نظر آئے تھا. صحیح جائے گا نا. پکڑا کیمرہ، پکڑو 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 موبائل پکڑو.